اب سے چند روز پہلے تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دن رات پہلی ترجیح یہ تھی کہ الیکشن ہونے ہیں کسی وقت، کل کسی وقت قومی اسمبلی تحلیل ہونی ہے، اس کے بعد نومبر میں الیکشنز، اس کے لیے پوری تیاریاں، مگر اچانک یہ تمام صورتحال پیدا ہوئی جب ہفتے کو روز کونسل آف کامن انٹرسٹ نے انتہائی غیر متوقع طور پہ متفقہ طور پہ نئی مردم شماری کی منظوری دے دی۔ اس سینسس کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان بیک وقت نئی حلقہ بندیوں، نئی انتخابی فہرستوں، نئے انتخابات کی تیاریوں میں پھنس چکا ہے، جبکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا اختیار بھی اب الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں آج اور کل مسلسل 2 روز میٹنگز کے باوجود یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ الیکشن میں ممکنہ طور پہ کتنی تاخیر ہو سکتی ہے۔ نئے زمینی حقائق کی روشنی میں الیکشن اپنے مقررہ وقت سے کئی ماہ آگے جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اپنی مشترکہ کوششوں سے الیکشن التوا کی بنیاد خود ڈال کر جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو شہباز حکومت نے قبل از وقت اسمبلی تحلیل کرنے کے فیصلے سے 60 دن کے بجائے 90 دن کا انتخاب کیا۔ پھر تمام حکومتی اتحادیوں نے متفقہ طور پہ مردم شماری کی منظوری سے الیکشن کو دانستہ طور پہ تقریباً 7 ماہ آگے دھکیل دیا۔ لگتا ہے کہ الیکشن میں تاخیر نون لیگ کے سیاسی مستقبل کے حق میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں تو ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ اب مارچ 2024 تک یعنی 7 ماہ بعد الیکشن ہوں گے۔ بظاہر شہباز حکومت نے الیکشن کمیشن کو ایک نئی آزمائش میں ڈال دیا ہے، کیونکہ بظاہر الیکشن کمیشن کا محدود عملہ بیک وقت ملک بھر میں حلقہ بندیوں اور الیکشن شیڈیول کے دونوں کام جاری نہیں رکھ سکتا۔ اب کمیشن کو قومی اسمبلی کی 272، صوبائی اسمبلی کی 593 جنرل نشستوں پر نئی حلقہ بندی کی ایک طویل مشق کا آغاز کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف سرکاری اداروں کے اہلکاروں کو کئی ہفتے تک ٹریننگ دینی ہے۔ پھر مردم شماری کے انتظامی بلاکس، تحصیل اور ضلع کی سطح پر ملک بھر میں ووٹرز اور ان کے حلقہ انتخاب کا نیا ڈیٹا جمع کرنا ہے۔ انتخابی حلقوں کے تناسب سے ووٹرز کی فہرستوں کو اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ پھر نئی حلقہ بندیوں کی تشکیل کے بعد ان پر اعتراضات کا قانونی مرحلہ اور ٹریبونلز میں اپیلوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کو اپیلوں کی سماعت اور ان کے فیصلے بھی جاری کرنے ہوں گے۔ گویا ایک ممکنہ عدالتی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے اور یہ مرحلہ مزید کئی ماہ جاری رہ سکتا ہے۔ یہ کام مکمل ہونے کے بعد ہی الیکشن شیڈیول کا اجرا ہو سکے گا اور اراکین کی نامزدگی کے عمل کا آغاز ہوگا۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین مخدوم شاہ محمود قریشی نے شہباز حکومت کی جانب سے الیکشن کو مؤخر کرنے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کو جب 3 ماہ قبل مئی میں ہی مردم شماری کے نتائج مل گئے تھے تو منظوری میں تاخیر کیوں کی گئی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ نگاہیں مرکوز ہے۔ پچھلے 2 دن سے مسلسل الیکشن کمیشن آف پاکستان اس غیر متوقع، غیر معمولی صورتحال کا مطالعہ کر رہا ہے، جس میں کہ اچانک کونسل آف کامن انٹرسٹ نے نئی مردم شماری کے نتائج کو منظور کر لیا ہے اور اس کے بعد اب لازم ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر کہ وہ نئی حلقہ بندیوں کے سلسلے پہ جائے اور اس سلسلے میں طویل ایک پروسیس ہے جس کا آغاز کرے، جو کہ نہ جانے کب جا کے ختم ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ماحول، وہاں پہ جاری گفتگو اور جو وہاں کا ماحول ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ وقار علی سید اسلام آباد سے موجود ہیں۔ سید صاحب بتائیے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے تو بہت ہی غیر متوقع صورتحال ہو گئی، اچانک ایک ان پر یہ مصیبت آئی ہے کہ 24 گھنٹے پہلے ان کو بتایا گیا ہے کہ جی کہ یہ اب نئی مردم شماری کے تحت، نئے سینسس کے تحت الیکشن ہوں گے اور اب آئینی طور پہ ان پہ لازم ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیاں ہوں اور ڈیلیمیٹیشنز ہوں اور پھر اس حوالے سے سارا پروسیس شروع ہو۔ کافی کھلبلی ہونی چاہیے ویسے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو سیاسی جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ جو عوام ہے، وہ الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن سینسس کے بعد اس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن یعنی جو آئین کا آرٹیکل 51 کی جو کلاس 5 ہے، اس کے تحت اگر وہ حلقہ بندیوں میں جاتا ہے تو اس کے بعد یقینی طور پر جو وزراء بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے ڈیلے ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 مہینے حلقہ بندی اور اس کے لیے 54 روز کا ایک انتخابی شیڈول جو ہے وہ جاری کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت الیکشن کمیشن گزشتہ 2 دنوں سے جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں، جو ان کی لیگل ٹیم ہے، ان کے ساتھ مسلسل جو ہے وہ مشاورت کر رہا ہے، لیکن اس وقت الیکشن کمیشن کسی نتیجے پر جو ہے وہ نہیں پہنچا۔ آج بھی الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا لیکن اس کا بھی اس میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا
کہ آیا جو حلقہ بندیاں ہیں اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس وقت بیسیکلی جو الیکشن کمیشن کے پاس دو راستے ہیں. ایک جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 51 کا سہارا لے کر جو ہے وہ حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے, یا دوسرا اس کے ساتھ جو ایک قدغن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو اس کے بعد الیکشن کمیشن پابند ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت یعنی جو 60 یا 90 روز کے اندر جو ہے وہ الیکشن کرانے کے پابند ہے. تو الیکشن کمیشن کیونکہ ماضی میں بھی جو پنجاب اور جو خیبر پختونخوا کے انتخابات سے متعلق ان کا فیصلہ تھا اس میں الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا سپریم کورٹ میں, اور اب وہ الیکشن کمیشن نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی صورتحال ہو. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت دو آپشنز پہ سوچ رہا ہے, اور ایک پہلا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 51 کا سہارا لے کے جو ہے وہ اس کو یعنی ڈی لمیٹیشن جو ہے اس کو نوٹیفائی کر دے, اور اس کے بعد ایک 4 مہینے کا پروسیس جو ہے اس کا آغاز کیا جائے. جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کرے سپریم کورٹ پاکستان میں, اور اس معاملے پر جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رائے لی جائے کہ آیا آئین کا آرٹیکل جو 51 کی کلاس 5 ہے جس کے تحت جو ہے وہ الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ جب بھی حلقہ بندی یعنی جب مردم شماری کہ جب اس کو نوٹیفائی کیا جائے گا تو اس کے بعد حلقہ بندیاں کرانا جو ہے وہ لازم ہے. تاہم اس کے ساتھ ایک اور رائے بھی ہے کہ الیکشن کمیشن آئین کے آرٹیکل 254 کا سہارا لے سکتا ہے. یعنی آئین کا آرٹیکل 254 ایک سہارے کے طور پر ایسے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جائے گا کہ آیا اس نے کون سی یعنی انتخابات بھی ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے اور حلقہ بندیاں بھی آئینی ریکوائرمنٹ ہے. تو آئین کا آرٹیکل 254 جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو یقینی طور پر یہ راستہ دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ڈی لمیٹیشن کا راستہ ہے اس کو اختیار کرے. اس میں وہ ایک آئینی جو وائلیشن ہے اس سے بھی بچ جائیں گے, اور اس کے علاوہ جو ایک پروسیس ہے وہ بھی شروع ہو جائے. بہت بہت شکریہ وقار علی سید, ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ اسلام آباد میں موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد اس کی ایک آئینی قانونی رائے حاصل کرتے ہیں. الیکشن کمیشن کا وسوسہ, الیکشن کمیشن کا اس وقت مقوسہ. ہمارے ساتھ ہوں گے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس مقمصے کا تفصیلی جائزہ لے رہے تھے جس میں وہ آج گرفتار ہے. اس کی بنیاد یہ بنی کہ ہفتے کے روز اچانک کونسل آف کامن انٹرسٹ نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی, جس کے بعد الیکشن کمیشن پہ لازم ہو گیا کہ وہ نئی حلقہ بندیاں کرے اور نئی حلقہ بندیوں کے لحاظ سے جو ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ کرے. اور اس وقت پرائرٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نئی حلقہ بندیاں ہو گئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن التوا کا شکار ہو جائیں. نہ صرف یہ کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, وزیر قانون کا یہ کہنا ہے کہ جو مجموعی طور پہ ہر صوبے کی نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں, اس پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا, اس لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال الیکشن تو التوا کا شکار ہو گئے, اور اس حوالے سے ابھی پیچیدگیاں بھی ہیں, خاص طور پر نئی حلقہ بندیوں کے دوران جو معاملات سامنے آئیں گے. اس لیے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ پہلی ممکنہ تاریخ الیکشن کی 6 ماہ بعد کی ہے, مگر یہ عام تاثر ہے کہ یہ 9 ماہ بھی ہو سکتے ہیں اور شاید اس سے زیادہ بھی, کیونکہ ہمارے سامنے مثال ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی, جہاں کی حکومت 90 دن کی نگران حکومت 200 دن پار کر چکی ہے اور نہ جانے کتنی بار مزید 200 دن پار کرے گی. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور ماہر آئین و قانون بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. بتائیے گا کہ گزشتہ بار جب آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت تو خیر یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ نے اپروو نہیں کی تھی یہ سینسس, اب اپروو ہو گئی ہیں. گویا کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیاں کرے, اور اس کے لیے اس کے پاس ٹائم لیمٹ بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ 1 ہفتے میں کرے یا 1 مہینے میں کرے یا 4 مہینے میں کرے. یہ بات درست ہے نا؟ ابھی الیکشن تو فی الحال ہم بھول جائیں جب تک یہ عمل مکمل نہیں ہوتا. جی بالکل, وظاہر تو ایسا ہی ہے, ماں سوائے یہ کہ کوئی جائے عدالت عظمیٰ میں اور یہ کہے کہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ نے توثیق کی ہے 2023 کے الیکشن کی وہ آئینی طور پہ درست نہیں ہے, کیونکہ 2 وزرائے اعلیٰ جو تھے وہ منتخب وزرائے اعلیٰ نہیں تھے, اور اپنے صوبے کی نمائندگی کا یہ حق وہ نہیں رکھتے تھے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جا کے اس نوعیت کی جو ایک صورتحال ہے اس میں صوبے کی نمائندگی کریں. اگر تو یہ معاملہ جلدی نمٹ جاتا ہے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ کی رائے یہ آتی ہے کہ 2017 کا جو سینسس ہے اسی پہ الیکشن ہوں گے, 2023 کے سینسس کی توثیق
درست نہیں ہے تو پھر تو بات آگے بڑھ جائے گی، ورنہ پھر پیچیدگی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن دو معاملات ہیں، آپ کے رپورٹر نے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی فرمایا کہ آئین میں ایک تو یہ ہے معاملہ کہ جو مختلف صوبوں اور اسلام آباد کی نشستیں ہیں ان کا تعین کیا جاتا ہے آبادی کے تناسب کے حساب سے۔ اب یہ انتہائی حیران کن بات ہے کہ تمام صوبوں میں آبادی میں تو تبدیلی آئی ہے اور بظاہر بلوچستان میں باقی صوبوں سے زیادہ تیز رفتاری سے آبادی کی تعداد بڑھی ہے، لیکن جو تناسب ہے نشستوں کا وہ نہیں بدلا۔ اگر اس حوالے سے کوئی شکایت سپریم کورٹ میں یا کسی ہائی کورٹ میں بھی جاتی ہے اور اس پہ کوئی اسٹے آرڈر آ جاتا ہے کہ اس تمام معاملے کو دیکھنا ضروری ہے اور کیا آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، کیا تناسب صوبوں کے درمیان نشستوں کا تبدیل کرنا ضروری ہے، تو تاخیر وہاں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو معاملہ ہے اگر ہم نشستوں کا تناسب نہ بھی بدلیں، آئینی ترمیم کی بات نہ بھی ہو، تو حلقہ بندی کا جو مرحلہ ہے وہ بذات خود بہت پیچیدہ ہوا کرتا ہے۔ جو آپ کے رپورٹر صاحب نے بھی بات بتائی کہ اس وقت جو دقت بظاہر بلوچستان میں نظر آ رہی ہے، بہت بڑا رقبہ پیدا ہو گیا ہے مختلف حلقوں کے حوالے سے، تو وہاں بھی تاخیر بالکل ممکن ہے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں اگر عدالتی عمل میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کوئی اسٹے آرڈر آ جاتا ہے تو پھر الیکشن نہیں ہو پائے گا، اور اس دوران صدر مملکت کی جو میعاد عہدہ ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ان کا الیکشن نہیں ہو سکے گا۔ آئین یہ کہتا ہے کہ موجودہ صدر کام کرتے رہیں گے جب تک نیا صدر منتخب نہیں ہوتا۔ نیا صدر منتخب نہیں ہو سکتا جب تک چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی موجود نہ ہو۔ اسی طرح سینٹ کے الیکشن مارچ میں آ جائیں گے، اس وقت سینٹ میں 1/3 جو نشستیں ہیں وہ خالی ہو جائیں گی۔ تو یہ پیچیدگی در پیچیدگی ہے، اور یہ تمام لیکن اس پہ سر فہرست تو یہ بات ہے نا بیرسٹر صاحب کہ اب نگران حکومت ہوگی ہماری، جس کو ہم نے امپاور کیا ہے باقاعدہ قانونی طور پہ بل پاس کیا ہے اس جمہوری حکومت نے، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی حکومت نے اس کو امپاور کیا، اس کو بڑے اختیارات دیے ہیں۔ دوسری جانب حلقہ بندیاں آئینی یہ ضرورت ہے، لازم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان حلقہ بندیاں جو ہے وہ بالکل صاف ستھرے طریقے سے مکمل کرے، اس پہ ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے کہ اس میں کتنا وقت لگنا چاہیے۔ دوسری جانب اب ہم یہ چیز بھی عبور کر چکے ہیں آئین کی کہ جس میں 90 دن کی پابندی ہے کہ حکومت 90 دن سے زیادہ نگران حکومت کام نہ کرے، روزمرہ کے انتظام سے زیادہ کام نہ کرے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے پنجاب کے پی کی حکومت جو ہے وہ 90 دن تو کیا وہ 200 دن بھی پار کر چکی ہے۔ تو اب جو آنے والی نگران حکومت ہے وہ اس میں تو آئین کی شقیں بھی موجود ہیں، شق موجود ہے جس کے ذریعے اس کی کنٹینیوٹی تو کسی صورت سے وہ جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہے، کسی بھی طرح سے کانسٹیٹیوشنلی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو اب آنے والا دور ہے یہ کتنے ماہ چلے گا اس کے بارے میں ہم قطعیت سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جی ہم نہیں کہہ سکتے، اور ایسا نہیں ہے کہ 90 دن کی جو مدت تھی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے لیے وہ ہم نے عبور کی ہے، ہم نے آئین سے انحراف کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بڑی وضاحت سے اس انحراف کا ذکر اپنے حالیہ فیصلے میں کر دیا ہے، اور جو ہم کہتے ہیں ہم نے نگران حکومتوں کو پاور کیا ہے، مگر یہ تو ہم جانتے ہیں نا بیرسٹر صاحب کہ یہ جب انحراف ہو گیا 90 سے 91 دن ہو گئے اور 91 سے 200 دن ہو گئے، اس پر کوئی سپریم کورٹ کا اسٹرکچر نہیں آیا، کوئی سو موٹو نہیں آیا، کوئی اس پر کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے، عدالت نے اس کو ایک مسلسل انحراف قرار دیا ہے۔ ہم مسلسل انحراف کو اگر گلے لگاتے ہیں یہ کہہ کے کہ چونکہ کسی کو سزا نہیں ہوئی تو اس لیے سب اچھا ہے، تو یہ پھر ہماری مرضی۔ اسی طرح آئندہ جو نگران حکومت کی منشا ہے آئین میں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے فیصلے کرے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے قانون بنا دیا، اب وہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اب یہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں بات ہوگی کہ وہ نگران حکومتوں کی طاقت کو تسلیم کرتی ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے حوالے سے یا نہیں تسلیم کرتی۔ اگر سپریم کورٹ مان جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر معاملہ آگے چلے گا، کئی ماہ چل سکتا ہے، اور اگر اسٹے آرڈر آ جاتے ہیں تو کئی سال بھی چل سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو جس چیز کا انحراف ہوگا وہ جمہوری اصول کا انحراف ہوگا کہ عوام کو منتخب حکومتیں میسر نہیں ہوں گی، باقی سب اچھا رہے گا۔ مگر اب یہ تو ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے۔ اب تو قانونی طور پہ آپ کے علم میں قانون بن گیا، یہ تاریخ بھی ان کی ثوابدید ہے، اور پھر ان کو یہ ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے، اور اس حوالے سے ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی، جو سیٹس کی کانفیگریشن ہے وہ چینج ہوتی ہے یا نہیں ہے۔ پیچیدہ ہے نا آئندہ کا ماحول جو ہے،
اور جو الیکشن کمیشن کو تاریخ مقرر کرنے کا اختیار دیا گیا ہے وہ آئینی حد سے آگے تو نہیں جا سکتے. یہ پھر سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ جہاں 90 دن آئین میں لکھا ہے الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر تو کوئی تاریخ مقرر کر سکتا ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. یہ بالکل پیچیدگیاں ہیں جو عدالت میں اب جائیں گی. جو قانون سازی ہوئی ہے اس کا مقصد بھی بظاہر یہی تھا کہ تاخیر کی معاونت کی جائے. اب سپریم کورٹ اس تمام معاملے کو کیسے دیکھتی ہے اور عوام کا جو منتخب حکومتوں کا جمہوری حق ہے اس کو کیسے نافذ کراتی ہے یہ ہم دیکھیں گے. بڑی نوازش, بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک, پھر نیوز ہیڈ لائنز ہیں اور اس کے بعد ہم پھر واپس آتے ہیں. تقریباً 16 ماہ سے اقتدار میں قائم پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی کی شہباز شریف حکومت اب گھر جا رہی ہے. آخری 24 گھنٹے رہ گئے ہیں. کل کسی بھی وقت نگران وزیر اعظم اور سندھ بلوچستان کے نگران وزرائے اعلیٰ کا اعلان ہو جائے گا. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نگران وزیر اعظم کے لیے ڈاکٹر حفیظ شیخ کا نام مانگ رہے ہیں. اس پر اتفاق رائے کا اعلانیہ تاثر دے چکے ہیں اور ہم اسی طرح کی اتفاق رائے دیکھ رہے ہیں. جادوئی اتفاق رائے, متفقہ فیصلہ, جیسے کہ ہم نے اچانک سینسس یعنی مردم شماری کی نئی مردم شماری کی منظوری کے موقع پر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں دیکھا تھا. عین ممکن ہے کل بیک وقت بیک زبان راجہ ریاض اور جناب شہباز شریف ڈاکٹر حفیظ شیخ کے نام کا نگران وزیر اعظم کی حیثیت سے اعلان کر دیں. بہرحال حتمی اعلان تو کل ہی ہوگا. قومی اسمبلی کا کل الوداعی سیشن بھی ہوگا, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے آخری لمحات ہو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا اور اس میں مزید چیزوں کی منظوری دی جائے گی. ویسے بھی اب گزشتہ 24 گھنٹوں میں اور آنے والے چند گھنٹوں میں قوانین چھپ رہے ہیں. دھڑا دھڑ قوانین کا چھاپا خانہ قومی اسمبلی بنی ہوئی ہے, جہاں پر جس تیز رفتاری سے پچھلے چند دنوں میں قوانین بنے ہیں, ان کی منظوری ہوئی ہے, اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. شہباز حکومت اور اس کے اتحادی ایک ایک لمحہ اقتدار کا مزہ لوٹنے کے لیے کوشاں ہیں. وزارتوں اور ڈویژنز میں بھگدڑ اور ہلچل مچی ہوئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سی فائلز پہ دستخط ہو رہے ہیں. طوفانی رفتار سے یہ فائلوں پر دستخط ہو رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت حقیقی معنوں میں شہباز اسپیڈ کا تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے. قومی اسمبلی میں قانون سازی میں پھرتیاں ہو رہی ہیں اور کابینہ میں سرکولیشن سے منظوریاں. مشترکہ مفادات کونسل اور اقتصادی رابطہ کمیٹی جیسے آئینی ادارے اچانک متحرک ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اپنی کابینہ کے اراکین کے ساتھ ایک دن میں کئی اجتماعات سے خطاب کر رہے ہیں, ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں اور سنگ بنیاد کی تقاریب ہو رہی ہیں. شہباز حکومت نے آخری ہفتے میں آفیشل سیکرٹ ٹیکس ترمیمی بل منظور کرایا, سی سی آئی سے مردم شماری نتائج منظور کرائے, پیمرا ترمیمی بل منظور کرایا, پھر واپس بھیج دیا. بورڈ آف انویسٹمنٹ, نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشنز کے بورڈ بنے. صرف قومی اسمبلی کی جاری الوداعی سیشن میں ریکارڈ 60 سے زائد معاملات پر قانون سازی ہو گئی. متعدد بلز پر تو ضمنی ایجنڈے کے تحت متعارف کیے گئے اور اراکین پارلیمنٹ کی بھی منظوری سے چند لمحے پہلے یہ تھما دیے گئے تھے اور اس کے بعد منظوری ہو گئی. صرف آج اور کل 7 سے زائد نئے بل اور پرانے قوانین میں ترامیم منظور کی گئی ہیں, جن میں پی آئی اے کارپوریشن کی تبدیلی کا بل, فیڈرل پبلک سروس کمیشن آرڈیننس میں ترامیم, قومی اقلیتی کمیشن بل, وابڈا, یونیورسٹی بل اور وائلڈ لائف مینجمنٹ بل شامل ہے. لگتا ہے شہباز حکومت کو آخری دن تک اہم قوانین کی منظوری یا پہلے سے موجود قوانین میں ترامیم کے لیے کسی سیاسی مصلحت یا دباؤ کا سامنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اتحادیوں کی مشاورت اور مجوزہ بل پر قائمہ کمیٹی یا اجلاس میں بحث کے بغیر بل دھڑا دھڑ قوانین بنتے جا رہے ہیں. بہت ممکن ہے مستقبل میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو اس تیز رفتار قانون سازی کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانا پڑے. لیکن یہ 24 گھنٹے ڈرامائی 24 گھنٹے ہیں جو کہ اسلام آباد میں ہم دیکھ رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایوان اقتدار میں اور ایوان اسمبلیز میں بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے, کھلبلی کا عالم ہے. مزید تفصیلات دیں گے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ جاوید حسین اسلام آباد میں ہمارے ساتھ موجود ہے. جاوید حسین صاحب بتائیے گا, پہلے تو آفیشل جو معاملات ہیں, جو منسٹریز کے معاملات ہیں, جو پرائم منسٹر آفس کے معاملات ہیں, جو بیوروکریسی کے معاملات ہیں, جو ہم امپاور کرنے جا رہے ہیں نئی گورنمنٹ کو, اس کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں, اس کے لیے جو سگنیچرز وغیرہ ہو رہا ہے, اس کا کچھ ہمیں آپ ریکیپ کریں, کیا اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے خاص طور پہ آخری 24 گھنٹوں میں؟
جی کامران خان صاحب، بالکل درست آپ نے سوال اٹھایا، اور اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی دارالحکومت میں جن جن وزراء کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس جمع غفیر ہے. اس میں بہت سارے ایسے کیسز جو ہیں ان کے آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں، جس میں تقرریاں، تبادلے، نوکریوں کی تلاش، اور اس حوالے سے جو ہے وہ درخواستیں لے کر جو سائلین ہیں وہ وزراء کے پیچھے پیچھے ہیں. آج بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم نے دیکھا کہ جو وزراء ایوان میں موجود تھے، جیسے ہی وہاں سے سیشن ختم ہوا تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ان کے پیچھے پیچھے اپنی درخواستیں لیے گھوم رہے تھے. تو اس وقت ایک بہت سپیڈ سے جو ہے وہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیصلے لیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو وزارتوں میں جو کام ہے وہاں پر بھی سپیڈ اپ کر دیا گیا ہے کام. جو فائلیں ہیں ان کو فٹافٹ جو ہے وہ نپٹایا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے جو کام ہے اس میں تیزی دکھائی دے رہی ہے. وزراء بھی خاصے مصروف ہیں، اور تقرریاں، تبادلے اور دیگر جو امور ہیں ان کو سر انجام دینے میں وہ دن رات لگائے ہوئے ہیں، پورا ایجنڈا ہے نا جو کہ 24 گھنٹے آج کمپلیٹ نہیں ہونا ہے، کل کمپلیٹ نہیں ہونا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. مگر ریلیونٹ منسٹریز اس پہ کام کر رہی ہیں، کیونکہ اسے نگران حکومت کے حوالے کرنا ہے، نگران وزیر اعظم کو اس پہ کام کرنا ہے، نگران کابینہ اس پہ کام کرے گی. اور جو کہ بہت دور رس انویسٹمنٹ کے منصوبے ہیں، خاص طور پہ SIFC سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، اور بہت سارے انٹرنیشنل معاملات ہیں جو کہ اس حکومت میں نہیں کمپلیٹ ہونے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ تیاری کر کے رکھے جا رہے ہیں تاکہ آنے والی حکومت اس کو آگے بڑھا سکے. بالکل درست فرمایا. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ آج سرکولیشن سمری کے ذریعے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا بورڈ ہے اس کی ریسٹرکچرنگ کر دی گئی ہے موجودہ حکومت کی جانب سے ہی، اور وزیر اعظم نے اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ہدایت جاری کی تھی، جس پر سرکولیشن سمری جو ہے وہ منظور کی گئی. اور اسی طرح سے دیگر جو بورڈز ہیں ان کی بھی ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے تاکہ نگران سیٹ اپ میں جو امور چلائے جائیں گے، خاص طور پر معیشت سے متعلق، اور جو ابھی جو کونسل قائم کی گئی جس کے انڈر جو ہے وہ بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ خاص طور پر خلیجی ممالک سے اور چین کی سرمایہ کاری یہاں پر آنی ہے، اس حوالے سے جو فیصلے کیے جائیں گے، ابھی کیے جائیں گے، وہ نگران حکومت اس کی نگران بن کے اس کو آگے ایگزیکیوٹ کرے گی. تو اس حوالے سے وہ تمام ہوم ورک جو ہے وہ ابھی سے کیا جا رہا ہے کہ آنے والی جو نگران حکومت ہے اس کو زیادہ تردد نہ کرنا پڑے. کل ایک اور کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی، باقی تو اب فیصلے تو سرکولیشن سے ہو رہے ہیں، لیکن کل ایک فیئرویل میٹنگ ہوگی، اس میں بھی فیصلے ہوں گے. اور دوسری جانب یہ اسمبلی میں جو ایک قانون سازی ہو رہی ہے، مشینی قانون سازی جو ہو رہی ہے، یہ عمل کب رکے گا یا یہ کل بھی جاری رہے گا؟ دیکھیں، ایک تو کل کیبنٹ کے حوالے سے بالکل کل 11 بجے کا ٹائم ہے، کیبنٹ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے ذرائع کی جانب سے کہ کل کا طویل اجلاس ہوگا. جتنے پہلے کابینہ کے اجلاس ہو چکے ہیں اس سے طویل اجلاس کل ہوگا. اور کل اس کے علاوہ جو 2 ایونٹ ایسے ہونے جا رہے ہیں کہ 2 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، جس میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اس میں مزید جو لیجسلیشن کے حوالے سے بلز ہیں وہ لائے جائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ شام میں 5:30 بجے مشترکہ اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، جس میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم ممکنہ طور پر کل جو اسمبلیوں کی تحلیل کی سمری موو کی جاتی ہے اس کے بعد اس سیشن سے خطاب بھی کریں گے. اور اس دوران میں جو ہے وہ جو لیجسلیشن کا کام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ نپٹایا جائے گا. تو اب تک جو آپ کو بتائیں کہ 20 جولائی کو یہ سیشن موجودہ جو چل رہا ہے الوداعی سیشن، یہ 20 جولائی کو اس کا آغاز ہوا تھا، اور اب تک جو ہے وہ تقریباً 75 بلز جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے پاس کروائے جا چکے ہیں، جس میں بیشتر جو ہے وہ سینٹ میں چلے گئے اور کچھ منظور کر لیے گئے، پیش کیے گئے، منظور کر لیے گئے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ 36 کے قریب ایسے بل ہیں. 15 ورکنگ ڈیز کے اندر 75 قوانین منظور کیے گئے. جی بالکل، 75 جو ہے وہ قوانین منظور کیے گئے قومی. بہت بہت شکریہ جاوید حسین، ہمیں بتا رہے تھے اسلام آباد میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے. آخری 24 گھنٹے اس حکومت کے، ایک جانب اس قومی اسمبلی پارلیمنٹ جو ہے وہ نئے قوانین سازی کا چھاپا خانہ بنا ہوا ہے، دھڑا دھڑ قانون بن رہے ہیں اور ان کو آخری شکل دی جا رہی ہے. دوسری جانب وزارتوں میں فائلیں نکل رہی ہیں، دستخط ہو رہے ہیں، وزیر اعظم آفس کے اندر ایک ہنگامی سی کیفیت ہے، اور اس دوران کابینہ جو ہے وہ ایک سرکولیشن کے ذریعے منظوری کی ایک ذریعہ بن چکی ہے. حکومت کے آخری 24 گھنٹے بھگدڑ کا عالم، مگر یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ نگران حکومت آنی ہے، اور نگران حکومت کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ کل واضح اعلان ہو جائے گا. اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ شہباز حکومت نے اب آج آخری سانسیں گننا شروع کر دی ہیں.
طے ہو چکا ہے کہ کل رات 12 بجے قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ اس وقت پوری قوم کی نگاہیں اس بات پر لگی ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے قرعہ فعال کس کے نام نکلے۔ کئی دنوں سے حکومتی اتحادی مسلسل کبھی 5 نام، کبھی 3 نام، کبھی سیاستدانوں تو کبھی ٹیکنوکریٹ سے شوشے چھوڑ رہے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان مشاورت آج تک تو نہیں ہوئی، کل ہوگی۔ آج دونوں رہنماؤں کی ملاقات شیڈول تھی، تاہم خبروں میں یہ آیا کہ راجہ ریاض مصروف ہے، اس لیے وہ آج اس حوالے سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ ہنسی رو کے نہیں رک رہی، بہرحال یہ ہم نے میڈیا میں دیکھا۔ اب وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کل شام 4 بجے پرائم منسٹر ہاؤس میں دعوت دی ہے، ملاقات کی، اور دوسری جانب اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن ممبران سے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ معاشی امور کا کوئی ماہر نگران وزیر اعظم ہو، اور راجہ ریاض نے بھی الیکشن میں تاخیر کا اندیشہ ظاہر کر دیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ راجہ ریاض کے جو معاشی ماہر وزیر اعظم کی حیثیت سے ٹاپ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ ہیں، جو کہ یقیناً ایک پاکستان کے نامور معاشی ماہر ہیں، اور اس حوالے سے راجہ ریاض نے ڈاکٹر حفیظ شیخ کو باقاعدہ اعتماد میں لیا ہے، ان کا نام دیا ہے، اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کا ہی نام ہے جو نہ صرف راجہ ریاض لے رہے ہیں بلکہ حکومت کے بہت اہم وزیر رانا ثناء اللہ بار بار لے رہے ہیں۔ راجہ ریاض نے آج اس سلسلے میں ایک انٹرویو میں اپنی خواہش کا اظہار کیا، گو کہ انہوں نے ڈاکٹر حفیظ شیخ کا نام ڈائریکٹ نہیں لیا۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ راجہ ریاض نے بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے، انہوں نے ڈاکٹر حفیظ شیخ کا نام دیا، گو کہ جناب راجہ ریاض کی معاشی امور کی مہارت نہیں ہے، گو کہ وہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو ذاتی طور پہ نہیں جانتے، لیکن ظاہر ہے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی عالمی شہرت ہے، معاشی ماہرین کے حوالے سے، معیشت کے معاملات کے حوالے سے۔ IMF پروگرام بھی جو اس وقت پاکستان کا جاری ہے، اس کی ابتدا، اس کا سمجھوتا بھی ڈاکٹر حفیظ شیخ نے کیا تھا، اس لحاظ سے راجہ ریاض نے بہت فراخ دلی سے کام لیا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر حفیظ شیخ کا نام سر فہرست لیا۔ کہا جا رہا ہے کہ IMF کی خواہش بھی یہ تھی کہ نگران وزیر اعظم معیشت کی سمجھ بوجھ رکھنے والی شخصیت ہو تاکہ معاشی فیصلے ہو سکے۔ ملک کے معاشی حالات بھی یہی تقاضا کرتے ہیں، یقیناً نگران حکومت کو سنگین معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، قومی کارپوریشنز کی نجگاری، بیرونی سرمایہ کاری کو سہل بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ 2 بار ڈاکٹر حفیظ شیخ کی نگراں وزیر اعظم بننے کی پیشنگوئی کر چکے ہیں، اور پوری قوت سے وہ یہ پیشنگوئی کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ نئی مردم شماری کی منظوری کی طرح کل اچانک متفقہ طور پہ نگراں وزیر اعظم بھی اتفاق رائے ہو جائے، اور جب راجہ ریاض اور جناب شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ختم ہو تو ڈاکٹر حفیظ شیخ کا نام ہی نگران وزیر اعظم کے طور پہ مشتہر کیا جائے۔ مقتدر حلقے اور شاید سیاسی قائدین مل کر کسی نام پر متفق بھی ہو چکے ہیں، لیکن عوامی طور پہ اس کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ لگتا ہے نگران وزیر اعظم کی نامزدگی پر مکمل اتفاق رائے کا تاثر دینے کے لیے امیدوار کا نام تاحال صیغہ راز میں ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ہفتے میں 4تھی بار یہ اعلان کیا کہ کل 9 اگست کو ان کی حکومت کا آخری دن ہے، اور پھر عبوری حکومت کو اقتدار منتقل کر دیں گے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے آج 2 بار نگران حکومت کی بجائے عبوری اور عارضی حکومت کے الفاظ استعمال کیے۔ نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد یہ تو طے ہو چکا ہے کہ نگران سیٹ اپ 90 دن نہیں بلکہ کئی مہینے چل سکتا ہے۔ 6 ماہ سے زائد عرصے نگران حکومت کا تاثر تو رانا ثناء اللہ خود دے چکے ہیں، لیکن لگتا ہے نہ جانے کتنے عرصے تک نگران ہی ملک کے حکمراں رہے ہیں، کیونکہ نگران حکمرانوں کو با اختیار بنانے کے لیے الیکشن ایکٹ میں شہباز حکومت نے خصوصی طور پر ترمیم بھی کی ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد اب الیکشن میں التوا پر نگران حکومت کو کسی عدالتی محاذ آرائی کا بھی ڈر یا خوف نہیں، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 254 کسی بھی آئینی کام میں تاخیر کا قانونی جواز فراہم کر سکتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نگران حکومت کا اگر تسلسل برقرار رہتا ہے، یہ 3 سے آگے 6 مہینے کی ہو جاتی ہے، 6 سے 9 مہینے کی ہو جاتی ہے، 9 سے 12 مہینے کی ہو جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ویسے بھی مثال ہے پنجاب اور KPK کی نگران حکومتوں کی، جو کہ 90 دن کے لیے آئی تھیں مگر 200 دن تو فی الحال پورے کر چکی ہیں، اور نہ جانے کتنی بار مزید 200 دن پار کریں گی۔ اس کا اندازہ لگاتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے پاکستان کے 2 نامور سینئر صحافی نیوز اینالسٹ کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ ہے محترم سلمان غنی، پاکستان کے سینئر ترین صحافی ہیں، نیوز اینالسٹ بھی ہیں، گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں ہماری دنیا نیوز کے۔ محترمہ عارفہ نور صاحب پاکستان کی لیڈنگ نیوز اینالسٹ ہیں، بہت ہی عمدہ کالم لکھتی ہیں، اپنا شو بھی ہوسٹ کرتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، اس سے پہلے آپ ہمارے پروگرام میں 100% اصرار سے اور 100% یقین سے کہہ چکے ہیں کہ الیکشن تو نہیں ہونے اپنے وقت میں، اور آپ اسی پروگرام میں بار بار کہہ رہے تھے کہ الیکشن نہ صرف یہ کہ
اب 90 دن کے اندر نہیں ہوں گے اور شاید اب طویل عرصے تک نہ جانے کب ہوں گے الیکشن. کیا ابھی تازہ ترین کیا سلمان غنی صاحب آپ کی معلومات ہے، اور کیا آپ کی معلومات ہے نئے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے اور نئی نگران حکومتوں کے حوالے سے سندھ میں اور بلوچستان میں؟ دیکھیں خان صاحب، آپ نے ساری تفصیلات تو بیان کر دی ہیں اور اسلام آباد کے اندر جو صورتحال طاری ہے اس کا بھی آپ نے بتا دیا ہے. لیکن جہاں تک نگران پرائم منسٹر کی بات ہے، اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ کیا اس حوالے سے جاری مشاورتی عمل کے نتیجے میں کوئی نگران حکومت پرائم منسٹر ہوگا تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ پہلے سے طے شدہ تھا، اور حفیظ شیخ صاحب کی بازگشت تو اس دن سے شروع ہو گئی تھی جب آج سے 4 ہفتے پہلے وہ آصف زرداری کے ساتھ دبئی سے کراچی آئے تھے. ان کے ہم سفر بنے تھے. بنیادی طور پہ یہ راجہ ریاض صاحب کے امیدوار نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کے امیدوار ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کے امیدوار کیوں ہیں یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں. اور دیکھیں جو حکومت چل رہی تھی یہ بنیادی طور پہ آصف علی زرداری صاحب کا ہی پروجیکٹ تھا جس میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے. اور میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اب جو پاکستان کے اندر نگران پرائم منسٹر ہوگا وہ روایتی نہیں ہوگا. فیصلہ سازی کے حوالے سے اس کا ایک اہم رول ہوگا، اور اس میں IMF کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا تھا، میں اپنی ذاتی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نام اسی وقت طے ہو گیا تھا. اور کراچی آنے کے بعد عبدالحفیظ شیخ صاحب لاہور آئے تھے. لاہور میں انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی تھی، اور پھر انہوں نے اسلام آباد کے اندر بھی ان کا ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. البتہ حفیظ شیخ صاحب کو جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہے وہ کوئی زیادہ متحرک کردار ادا نہیں کرتے، وہ بڑی خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں اور رزلٹ جی ہاں، وہ پبلسٹی کے خواہاں نہیں ہوتے، اور وہ یقیناً ایک عالمی مستند طور پہ عالمی سطح پر مستند ماہر معیشت ہے. اور جو آپ نے ان کے مصروفیات بیان کی اس میں ایک اہم مصروفیت جو رہی ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ کی پاکستان آنے کے بعد گزشتہ ہفتے سے پیوستہ انہوں نے کوئٹہ وہ گئے تھے، جہاں پر انہوں نے پاک فوج کے ممتاز کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں جو پاکستانی آفیسرز سے، آرمی کے آفیسرز سے پاکستان کی معیشت پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی جو کئی گھنٹے جاری رہی تھی. پاکستان کی معیشت کے مسائل، اس کے حل اور اس کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ان کی ٹاک ہوئی تھی جس میں سوال جواب بھی ہوئے تھے، اور جو کہ کئی گھنٹے جاری رہی تھی کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں. محترمہ عارفہ نور صاحبہ، آپ بتائیے گا کہ پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک تقریباً 1.5 سالہ نگران جو شہباز شریف صاحب کی PDM پیپلز پارٹی حکومت ہے یہ اختتام پذیر ہو رہی ہے. ایک نیا دور آ رہا ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں پہلی بار پاکستان میں قانون سازی کی گئی ہے، امپاور کیا گیا ہے نگران حکومت کو، اور اس کے حوالے سے اس کے لیے کام تیار کیے جا رہے ہیں جو کہ اس دور کے اندر ہوں گے. بالکل ایک نیا دور ہم دیکھ رہے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتنا طویل ہوگا، 6 مہینے ہوگا، 9 مہینے ہوگا، یا اس سے کہیں زیادہ. آپ کیا کہیں گے اس بات پہ؟ شکریہ کامران صاحب. میں تو یہ کہوں گی کہ یہ نیا دور تو شاید ہم ماضی میں بہت مرتبہ دیکھ چکے ہیں. مختلف صورتیں ہوتی ہیں اس نئے دور کی، مگر معاف کیجیے گا عارفہ صاحبہ، ایک چیز جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی، عارفہ صاحبہ ایک چیز جو اس سے پہلے صرف میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جو کیئر ٹیکرز گورنمنٹ ضرور دیکھی، لیکن امپاورڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، لیگلی امپاورڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پاکستان میں پہلی بار آ رہی ہے، جس کے لیے پارلیمنٹ نے باقاعدہ قانون سازی کی ہے. جی بالکل کامران صاحب، مگر اس سے پہلے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہم نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں دیکھی، وہ تو جیسے آپ نے خود کہا کہ 200 دن سے حکومت کر رہی ہے، لیگل کور بھی نہیں تھا مگر فیصلے بھی انہوں نے کر لیے، اور انہوں نے 4 مہینے کا بجٹ غالباً پاس کیا تھا. اور اب ہم سب کو یقین ہے کہ الیکشنز نہیں ہونے، تو دیکھیں نا قانون نہیں بھی ہوتا تو کون سا فرق پڑ جاتا ہے. اب وہ 4 مہینے کا جو بجٹ انہوں نے پاس کیا تھا، اگر الیکشنز نہیں ہوں گے تو پھر وہ کیا 4 مہینے اور کا بجٹ پاس کریں گے؟ وہ بالکل آپ نے جو مثال دی موضوع مثال ہے وہ، مگر اب تو ہم نے قانون بنایا ہے، اور اس کے لیے ہم ابھی آپ کے علم میں ہے کہ ہم بین الاقوامی سرمایہ کاری کے بہت سارے منصوبے پائپ لائن میں ہیں. ہماری پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بہت دور رس فیصلے ہونے ہیں، ہماری SOEs کے حوالے سے بہت دور رس فیصلے ہونے ہیں.
وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ہیوج اکنامک ایجنڈا جو کہ ہم سپرد کرنے جا رہے ہیں نگران حکومت کو. بالکل صحیح کامران صاحب، ہم سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. بہت اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع بھی ہیں. یہ اتنے میں کہوں گی کہ چیلنجز کیونکہ معیشت کے بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، تو یہ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ کس طرح ہوں گے. بیکاز جیسے میں نے کہا کہ آپ میرے سے اتفاق کریں نہ کریں کہ ہم نے ماضی میں بھی بہت سی ان الیکٹڈ حکومتیں دیکھی ہیں، مگر ہماری جو معیشت کی آج حالت ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ وہ ان الیکٹڈ حکومتیں بھی جو ری سٹرکچرنگ تھی اکانومی کی وہ نہیں کر پائیں. اب حفیظ شیخ صاحب اگر آ کے یہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی وہ فائنانس منسٹر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک چہرہ تھا جو اس ریفارم پروجیکٹ کو لیڈ کرتا تھا. کوئی وزیر اعظم تھا، کوئی صدر تھے، لیکن عارفہ صاحبہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جس IMF پروگرام میں آج ہم ہیں، اس کو نیگوشیٹ، اس کو فائنلائز سب سے پہلے اس کو اسٹرکچر سب سے پہلے ڈاکٹر حفیظ شیخ نے کیا تھا، اور وہ بہت اچھی طریقے سے وہ پروگرام شروع ہو رہا تھا کہ اچانک ان کو سیک کر دیا اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان نے ایک صرف ٹیکسٹ واٹس ایپ میسج کے ذریعے، اور پھر وہ پروگرام سٹال ہو گیا، اور پھر چلا، پھر سٹال ہوا، پھر یہ آ گیا، پھر ڈار صاحب کا دور آ گیا، پھر بہرحال. لیکن آگے بڑھتے ہیں، سلمان غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیے یہ بڑا واضح طور پہ کہا تھا PDM نے، پیپلز پارٹی نے زور سے کہا تھا کہ اس دفعہ نگران حکومت بھی سیاستدانوں پر ہونی چاہیے اور نگران وزیر اعظم بھی سیاستدان ہونا چاہیے. پھر آپ نے دیکھا ڈار صاحب کا نام آ گیا، پھر اور دوسرے خواجہ آصف صاحب کا نام آ گیا. تو یہ تو ایک عام طور پہ تو لگا کہ یہ ایک مذاق ہو رہا ہے، لیکن بہرحال بڑے سیریس طریقے سے یہ باتیں ہوئیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PDM اور پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ ان کے نام، سیاستدانوں کے نام اس سلسلے میں وزیر اعظم کی حیثیت سے نگران کابینہ میں شامل کیے جائے یا نگران کابینہ میں شامل ہوں. لیکن آپ نے دیکھا کہ اب کچھ پیترے بدل رہے ہیں. کل بلاول صاحب کو پھر خیال آیا ہے کہ اداروں کو اپنے دائروں میں لانا ہے، اور اب یقینی طور پہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کہہ چکے ہیں، نام نہیں لیا تھا، حفیظ شیخ صاحب کی مخالفت کر چکے ہیں کہ یہ کچھ اور ہو رہا ہے. جو کہ بہرحال مجھے کچھ احوال بتائیے نا نون لیگ کا، نواز شریف صاحب وغیرہ کا، کہ الیکشن التوا کا شکار ہو رہے ہیں، وزیر اعظم ان کا نہیں شاید ہوگا. تو یہ کیا وہاں پہ کیا ہے ایوان نون لیگ میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، آپ نے جہاں تک نون لیگ کا پوچھا ہے تو میں 100% کنفرم آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ ان کی تائید اور حمایت تو ان کے لیے نہیں تھی، لیکن حالات کا رخ بتا رہا ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ جی یہ سیاستدان لانا چاہ رہے تھے، اور یہ بات 100% درست ہے کہ دبئی کے اندر جو مذاکرات ہوئے تھے آصف زرداری صاحب میں اور نواز شریف صاحب میں، اس میں طے تو یہی پایا تھا کہ سیاستدان ہوگا، لیکن یہ فیصلے اب پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے نہیں ہیں، اس لیے کہ ایک تبدیل شدہ صورتحال میں یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، معاہدے کے اندر کچھ ایسی شکیں تھیں جو ابھی تک سامنے نہیں آئیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر ان شرائط کا پتہ چل جائے تو دن میں تارے نظر آ جائے، اس لیے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اچھی نہیں تھی. اب اگر آپ نے معاشی اصلاحات کرنی ہے، اقدامات کرنی ہے اور معیشت کا رخ متعین کرنا ہے تو IMF کی مرضی سے پاکستان کے اندر پرائم منسٹر آ رہا ہے، اور یہ پرائم منسٹر آ تو بظاہر سیاسی قوتوں کی مرضی سے ہے، لیکن یہ سیاسی قوتوں کو جواب دہ نہیں ہوگا. اور ابھی تک تو پولیٹیکل فورسز یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر عبدالحفیظ شیخ صاحب آئیں گے تو شاید وزراء کچھ ان کی مرضی کے بھی شامل ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ وزراء بھی یا ان کی جو ٹیم ہوگی وہ سیاسی قوتوں کی مرضی سے شامل ہوگی، بلکہ اس میں کچھ اور قوتوں کی آراء بھی شامل ہوں گے. اس لیے کہ پاکستان ایک گمبھیر صورتحال سے دو چار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے ایک قانون سازی کی گئی، اور قانون سازی کے بعد یہ تاثر تو ختم ہو گیا تھا کہ کوئی سیاستدان سامنے آئے گا. اب جب ایک معاشی ماہر سامنے آئے گا تو اس نے معیشت کی ڈائریکشن درست کرنی ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس چیلنج میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور بے وجہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز بھی پیچھے کھڑی نظر آئیں گی. یقیناً. اب دیکھیے عارفہ نور صاحبہ کہ اب ہمیں جس طرح سے جو ہمیں اکانومی کو جو سیٹل کرنا ہے، جو ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے، جو کہ ہمیں ایک نیا جنم دینا ہے اپنی اکانومی کو، کیونکہ ہم تو اس وقت ڈیفالٹ سے بالکل برنک پہ تھے، ہم وہاں سے واپس آئے، ایک قدم پیچھے آئے ہیں.
اور یہ ہم نے ثابت ہو گیا ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے وہ نو نانسنس اپروچ جو ہمیں اکانومی کو فکس کرنے کے لیے چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں بہرحال نان پولیٹیکل ایک نظام چاہیے جس میں کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے کہ 8 مہینے اسحاق ڈار صاحب نے پروگرام کو اسٹال کر دیا. ایسا نہ ہو کہ مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ سے اگر آپ کو ٹیکس لگانا ہے ایک سیکٹر پہ جو کہ 1 روپیہ ٹیکس نہیں دیتا تو وہ ٹویٹ سے وہ ٹیکس ایک بار لگے تو وہ واپس ہو جائے. پھر ایسا نہ ہو جیسے شوکت ترین صاحب کے زمانے میں فریز کر دی پرائسز آپ نے پیٹرولیم پروڈکٹس کی اور الیکٹریسٹی ٹیرف آپ نے فریز کر دیا. یہ تو ایک مذاق کی صورتحال ہے اور یہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. اسی لیے نو نانسنس اپروچ کی ضرورت ہے اور وہ صرف ایسی ہی ایڈمنسٹریشن کر سکتی ہے نا جس میں اس طرح کے ٹیکنوکریٹس ہوں. اس لحاظ سے ہم تو اس کو ایز اے کامن پاکستانی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل کہیں گے کہ ایک رے آف ہوپ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو اس طرح سے شاید فکس کریں. معاف کریے گا کامران صاحب، میں ذرا آپ سے تھوڑا سا یہاں اختلاف کروں گی. میرے خیال میں یہ بہت سے مسائل رہے ہیں ہماری سیاسی حکومتوں کے، اور بالکل میں جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ انہوں نے غلطیاں نہیں کی اور بہت بڑی غلطیاں کی ہیں. پر سر سوال میرا صرف یہاں یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ ایک نان الیکٹڈ جو گورنمنٹ ہوگی ٹیکنوکریٹس سے مبنی ہوگی وہ یہ مشکل فیصلے کر لیں گے، تو سر مشرف صاحب کے زمانے میں یہ ہو چکے ہوتے فیصلے. دیکھیں جتنی مشرف صاحب نے بھی ٹیکنوکریٹک ایک کیبنٹ بنائی تھی، انہوں نے بھی کہا تھا وہ اکانومی کو ٹھیک کرنے آ رہے ہیں، مگر کوئی ریسٹرکچرنگ نہیں ہوئی. آپ آئی ہوپ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو اور اس دفعہ وہ سب کچھ ہو جائے جو پچھلی نان الیکٹڈ حکومتیں نہیں کر پائیں پاکستان میں. مگر ہمارا تجربہ تو سیاسی اور غیر سیاسی حکومتوں کے ساتھ یہی رہا ہے کہ ان کی پالیسیز ایک جیسی ہی رہتی ہیں. دیکھیں بس 75 سال اگر پاکستان کے اندر جو سیاسی حکومتیں رہی ہیں تو غیر سیاسی حکومتیں بھی رہی ہیں، مسائل دونوں کی وجہ سے رہے ہیں. بالکل میں آپ کے آرگومنٹ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کے تجربے کا، آپ کے انٹرپریٹیشن کا بھی بہت احترام کرتا ہوں. صرف اتنا عرض کروں گا کہ جب بھی فوجی حکمران آئے ہیں جب تک ان کا کلر جو ہے وہ نان پولیٹیکل رہا ہے، مشرف صاحب کے ابتدائی 3 سال ہوں، فیلڈ مارشل ایوب خان کے ابتدائی سال ہوں، تو پاکستان میں اکنامک گروتھ کے لحاظ سے وہ کوئی اتنے برے سال نہیں تھے. کافی اس میں بہتری کے آثار نظر آئے ہیں. اور سیاستدان کتنے معاشی بہتری کر سکتے ہیں؟ آپ کو کراچی تشریف لانا ہوگا. 15 سال یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی بلا شرکت غیر حکومت ہے. یہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے، یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، یہاں کی سڑکیں آپ دیکھیں تو آپ کان پکڑ لیں گی. آپ کے علم میں ہے نا، اکانومسٹ نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا لیسٹ لیویبل سٹی ہے کراچی، اکنامک ہب. 15 ایئرز آف کنٹینیوس گورنمنٹ ان انٹرپٹڈ، یہ ڈلیوری ہے ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کی. تو یہ بھی ہماری ایک ہم اس مصیبت کو بھی دیکھ رہے ہیں نا. کیا کریں؟ جمہوریت بھی چاہیے اور پھر اس کے ساتھ اس کی یہ پرفارمنس بھی چاہیے. سلمان غنی صاحب، کتنا عرصہ لگے گا آپ کے خیال میں کہ یہ نگران حکومت اور اس کا جو ایجنڈا ہے اور اس کی تکمیل، اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مارچ میں الیکشن ہو جائیں گے؟ کیونکہ اب کوئی اس بات کو تو کوئی نہیں مانتا کہ نومبر میں یا دسمبر میں یا جنوری میں الیکشن ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں کیا مارچ میں ہو جائیں گے؟ دیکھیں کامران صاحب، آپ نے جس بڑے ایجنڈے کی بات کی ہے، یہ بڑا ایجنڈا تبھی نتیجہ خیز ہوگا جب پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی تائید اور حمایت انہیں حاصل ہوگی. میں نے اسی لیے کہا کہ حفیظ شیخ صاحب کا نام پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی طرف سے آئے گا، لیکن کیا ان کی مرضی بھی اس میں شامل ہے؟ اس حوالے سے 2 آراء ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ نے انتخابات کی بات کی ہے، دیکھیں مجھے جو نظر آ رہا ہے اور جو میں بندوبست دیکھ رہا ہوں اس وقت الیکشن کمیشن کی تیاریوں کا، تو یہ الیکشن جو ہے یہ فروری مارچ میں اس کی تیاریاں ہو رہی ہے. چونکہ سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے مارچ میں، اس سے پہلے قومی الیکشن ہونا ضروری ہے. لیکن اس کا انحصار بھی پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کے طرز عمل پہ ہوگا. کیا وہ پاکستان میں سنجیدگی ظاہر کریں گے؟ اس لیے کہ جو لیڈر اس وقت اٹک جیل میں موجود ہے، بہرحال اس کا پاکستان کے اندر ایک ووٹ بینک بھی موجود ہے اور اس کی ایک اہمیت اور حیثیت بھی موجود ہے. اور پاکستان کے اندر انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے ایک اتفاق رائے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں ضروری ہے. یہ جو پولرائزیشن کا عمل ہے، اس نے پاکستان کی سیاست کو
کمزور کیا ہے، اور آج جب حفیظ شیخ صاحب کا نام سامنے آئے گا تو یہ دراصل پاکستان کی سیاست کی ناکامی ہوگی۔ اگر پاکستان کے اندر سیاست مضبوط ہوتی، پاکستان کی جمہوریت ڈیلیور کر رہی ہوتی، تو پھر عبدالحفیظ شیخ کی جگہ شاید خاقان عباسی ہوتے یا نوید قمر سامنے آتے۔ جی اور عارفہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس پوری صورتحال میں جو اب ہم جس طرف آگے بڑھ رہے ہیں، آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے الیکشنز کے حوالے سے؟ دیکھیں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم الیکشن کی تو بات کر رہے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ بغیر کہے ہم ایکسکلوژن کر چکے ہیں پی ٹی آئی کا، جو اب سے 3 مہینے پہلے تک جو ہے پاکستان کی سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی تھی۔ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، عمران خان کے حوالے سے بھی اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کس جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ الیکشن جس کی ہم تمنا کر رہے ہیں، جس میں اس پوری پولیٹیکل فورس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے، جس میں کہ یہ دو پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اس میں بھرپور طریقے سے شریک ہوئی ہیں، اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کی بارے میں بتائیے پھر۔ کامران صاحب دیکھیں، آبویسلی اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ الیکشنز اس طرح کے فری اینڈ فیئر تو نہیں شاید ہوں۔ اب اتنا عرصہ پہلے میں تو نہیں کہہ سکتی کیٹیگوریکلی، بٹ آبویسلی لگ رہا ہے۔ پر سر دیکھیں، پھر میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان کی تاریخ ایسے بہت سے مثالوں سے بھری پڑی ہے جب کسی جماعت کو، کسی لیڈر کو ایکسکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر بہت وقت بھی گزر جائے، جب تک لوگ خود وہ فیصلہ نہیں کرتے، وہ جماعت زندہ رہتی ہے، وہ واپس بھی آتی ہے۔ ضیاء صاحب کے جنرل ضیاء نے 11 سال حکومت کی، بہت انہوں نے کوشش کی پاکستان پیپلز پارٹی کو، مگر پھر بھی لوگوں نے ووٹ دیا جب الیکشنز ہوئے۔ سو جو مرضی کوشش کر لیں، جتنے مرضی آپ الیکشنز ریگ کر لیں، جب تک لوگوں کے دلوں میں کوئی پارٹی رہتی ہے تو اس کو آپ کتنا ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ محترمہ عارفہ نور۔ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہرحال کہ نگران حکومت کتنا عرصہ قائم کریں گی، اس کے لیے سب سے بڑی مثال ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی نگران حکومتیں جو آئی تھیں 90 دن کے لیے۔ آئین نے بھی کہا ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی، مگر 200 دن ہو گئے ہیں، چلے جا رہی ہیں۔ اس دوران صدر مملکت کی بھی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی چلتے رہیں گے، اور اطلاعات کے مطابق اس دن تک جب تک نگران حکومتیں یعنی کہ جب آنے والی ہیں وہ چلے گی، تاکہ الیکٹرل کالج مکمل ہو، اور وہ نہ جانے کب ختم ہوگا۔ اور اس طرح سے صدر عارف الوی صاحب، ڈاکٹر عارف الوی صدر پاکستان رہیں گے، وارے نیارے جاری رہیں گے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کل شہباز شریف حکومت، پی ڈی ایم پی 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 حکومت ختم ہو جائے گی، قومی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد حالات کیا رخ اختیار کریں گے یہ ابھی واضح نہیں۔ نگران حکومتیں کتنے عرصے تک ملکی معاملات چلائیں گی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر معینہ مدت تک کل نگران حکومت آ جائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے ہی پنجاب اور کے پی کے میں 8 ماہ سے نگران حکومتیں جاری ہیں، اور ابھی تک اختتام کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ اس سال جنوری سے پنجاب اور کے پی کے نگران وزراء اعلیٰ، وزراء و مشیران، معاونین کے وارے نیارے مزید کچھ ماہ جاری رہیں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں 8 ماہ سے حکومت جاری ہے، آئندہ نہ جانے کتنے ماہ جاری رہے گی۔ پاکستان کی تاریخ کی لمبی ترین، طویل ترین عرصے کی نگران حکومتیں ہوں گی پنجاب اور کے پی کے، اور جو آگے والے مرکزی حکومت اور سندھ و بلوچستان کی نگران حکومتیں آ رہی ہیں، وہ بھی ایک ریکارڈ بنانے جا رہی ہیں۔ 3 روز قبل مشترکہ مفادات کونسل میں جادوئی پیش رفت کے بعد طے ہو گیا تھا کہ اگلے انتخابات نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہی ہوں گے، مگر اس سے پہلے حلقہ بندیوں کا عمل بھی مکمل ہونا ہے، جس میں چیف الیکشن کمیشن کے مطابق 7 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے، اور اس سب کے دوران پنجاب اور کے پی کی نگران حکومتوں کی مدت مزید طول ہو جائے گی، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ حکومتیں 90 روز میں، یعنی نگران حکومت 90 روز میں انتخابات کرائیں اور روزمرہ کے کام کریں اور اس کے بعد آگے چلے جائیں۔ مگر یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پنجاب اور کے پی کے ساتھ اب باقی صوبوں اور وفاق میں آنے والا نگران سیٹ اپ اپنی آئینی مدت سے کئی ماہ تجاوز کرے گا۔ اگر فروری میں بھی انتخابات کا انعقاد ممکن ہوتا ہے تو نگران وزیر اعظم کی میعاد 90 سے دگنی ہو جائے گی، 90 روز سے دگنی ہو جائے گی، جبکہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور کے پی کے نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان کی حکومت کرنے کا سال جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ایک عرصہ ہو چکا ہوگا، جبکہ اگلا الیکشن ہوگا۔ ہم نہیں بتا سکتے کہ 7 سال یا 1.5 سال اقتدار میں گزر چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی مدت ملازمت اگلے ماہ 3 ستمبر کو ختم ہونی تھی، گویا کہ تقریباً ان کے 4 ہفتے رہ گئے تھے، مگر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے مطابق نئے صدر کے انتخاب کے لیے الیکٹرل کالج جب تک مکمل نہیں ہوگا،
اسمبلیز تحلیل رہیں گی اس دوران، لہٰذا نئی اسمبلیز کے وجود میں آنے تک صدر مملکت عارف الوی اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ گویا ان کی مدت ملازمت بھی 5 کے بجائے 5.5 سال ہو سکتی ہے۔ نگران حکومت کا مستقبل غیر معینہ مدت تک وفاق کی نگران حکومت، ان تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز نیوز اینالسٹ اور استاد پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب، سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ اب ہم سال 2023 کے اندر ہم نے باقاعدہ ایک نئی روایت کی بنیاد ڈالی ہے، جس میں کہ نگران حکومت کے 90 دن کا جو ایک آئینی فلسفہ ہے، جو لازمی جز ہے، اس کو ہم نے بآسانی عبور کیا ہے، اور اس کی کسی نے کوئی نوٹس بھی نہیں لیا، کسی عدالت نے اس حوالے سے کسی سزا کا بھی اعلان نہیں کیا، کوئی اس میں اسٹرکچر بھی پاس نہیں ہوئی ہے، اور اس طرح سے ایک معمول بنا ہے کہ نگران حکومتیں اپنا جو 90 دن کے بعد جتنے عرصے چاہیں وہ چلے، اور جس کے نتیجے میں 3 مہینے والی حکومت 8 ماہ پنجاب اور KPK کے ہو چکی ہے۔ کل ایک نگران حکومت وفاق میں قائم ہوگی، سندھ اور بلوچستان میں قائم ہوگی، اور اب ہم اس کے ساتھ ہی یہ تصور کر سکتے ہیں نا کہ نہ جانے یہ نگران حکومتیں کب تک کام کریں گی، اور پاکستان کی یہ نگران حکومتیں جو اب قائم ہوئی ہیں یہ غیر معینہ مدت کے لیے ہیں۔ پاکستان میں ایک غیر معمولی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، اور آئین میں جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے جو پروویژن موجود ہیں وہ اب ہمیں بے معنی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی پارلیمانی نظام حکومت ہوتا ہے وہاں جب پارلیمنٹ کی مدت ختم ہوتی ہے یا پارلیمنٹ کو ختم کیا جاتا ہے تو اسی روز الیکشن کی ڈیٹ ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن ہمارے ہاں غالباً ایک کانشیس پالیسی کے تحت جو ہے یہ معاملات کو اس طرح آگے چلایا گیا ہے کہ نہ ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیڈرل لیول پہ یا 2 پروونسز میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی وہ کب تک چلے گی، اور الیکشن کب تک ہوں گے، جو کہ میرے نزدیک افسوسناک صورتحال ہے، اور اس سے پاکستان میں سیاسی عمل، سیاسی اداروں کی پائیدگی اور جمہوری جو پرنسپلز ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کا ذمہ دار تو سیاسی عمل، جمہوری جماعتیں، سیاسی جماعتیں ہیں نا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ انہوں نے باوجود نئی سینسس کو اپروو نہیں کیا، اس کو نوٹیفائی نہیں کیا، CCI کے سامنے نہیں رکھا کئی ہفتے پہلے تک، بلکہ کئی مہینوں پہلے تک، اور عین اس وقت جب کہ ان کی مدت پوری ہو رہی تھی انہوں نے اس کو اپروو کر دیا CCI بلا کے، اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کو آپ نے ایک عجیب پیچیدہ صورتحال کے اندر ڈال دیا کہ اب ان پہ لازم ہے کہ وہ ڈیلیمیٹیشنز کریں، نئی حلقہ بندیاں کریں اور الیکشنز کو بھول جائیں، اور یہ تمام عمل جو ہے وہ سیاستدانوں نے اور جمہوریت نے خود کیا ہے۔ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ یہ فیصلہ جو سینسز کا ہوا ہے یہ ایک کانشیس فیصلہ تھا، جس کا مقصد یہی تھا کہ نہ کرنے کے لیے کوئی لیگل بیسس کریٹ کیا جائے۔ دیکھیے، جس روز پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس ہوتا ہے ہمیں اسی روز پتہ ہوتا ہے کہ 5 سال کے بعد کس ڈیٹ کو پارلیمنٹ ختم ہوگی، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ 60 یا 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، اس کا مطلب کون سی ڈیٹ ہے۔ یہ جو سینسز تھیں، ان سینسز کو 23 کی جو سینسز موجودہ سینسز ہیں یہ ڈیلے ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ریزلٹس دینے میں بھی ڈیلے کیا گیا ہے، تاکہ ایک تیر میں 2 شکار ہو جائیں، سینسز بھی ہو جائے، الیکشن کو بھی ہم آگے تک لے جائیں، اور اس طرح ہم ایک غیر جمہوری اور غیر الیکٹڈ نظام پاکستان میں ایک طویل عرصہ جو ہے وہ چلائیں گے، جس کا آئین میں کوئی بنیاد نہیں ہے، اور لیکن ہمارے ہاں آئین کی خلاف ورزی ہو چکی ہے، اور اگر آگے بھی ہوگی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔